محترم یہاں آپ بیمار ہو جائیں، مریض ہو جائیں، ہاسپٹل چلے جائیں، انجیکشن لگوا لیں، بدن کا اعضا خراب ہو جائے آپ کٹوا لیں، اس عالم میں کوئی آپریشن نہیں ہے، اس عالم میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر آپ نے کوئی باقت و صالحات کام کیا یا اچھی اولاد کی تربیت کی یا کوئی ایسا خیر کا کام کر کے چلے گئے۔ مشہور واقعہ آپ نے میسیجز میں دیکھا ہوگا، ایک شخص اپنے کارخانے جا رہا ہوتا ہے تو رستے میں اسے انگور ملتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، اس کو پسند، اس نے وہ انگور لیے، ڈرائیور کہہ کے گھر بھیج دیتا ہے کہ میں دوپہر کو کھانے پہ آؤں گا تو کھا لوں گا۔ دوپہر کو وہ اپنے گھر کھانے پہ جاتا ہے، دسترخوان پہ سب کچھ ہوتا ہے سوائے انگوروں کے، تو پوچھتا ہے کہ بھئی انگور کہاں گئے؟ تو زوجہ کہتی ہیں بھئی آئے تھے، اچھے تھے، بچے کھا گئے اور جو بچا تھا وہ میں کھا گیا۔ اسی حالت میں دسترخوان سے بغیر کھانا کھائے اٹھتا ہے، اپنا سامان اٹھاتا ہے، اپنی فائل، اپنی بینک سٹیٹمنٹ، سب کچھ، چیک بک اٹھاتا ہے، کہتے کہاں؟ خاموش چلا جاتا ہے، رات کو دیر سے واپس آتا ہے، کہاں چلے گئے تھے؟ کہا میں نے یہ سوچا کہ جو گھر والے میرے لیے 4 انگور کے دانے نہیں رکھ سکتے وہ مرنے کے بعد میرے لیے کیا کریں گے؟ تو کہا میں نے جاتے ہی اپنے وکیل کو بلایا، میں نے ایک زمین خریدی اور جو ہے وہ کنسٹرکٹر کو بلایا اور اپنے سامنے نقشہ اور بنیاد کھدوا کر کے میں ایک مسجد بنا جاؤں کہ تاکہ میرے مرنے کے بعد کم از کم میرے لیے یہ ساما میری قبر میں جاتا رہے۔ تو عزیزان محترم اپنے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ دنیا کے لیے انسان کتنا بھاگتا ہے، پلاٹ لے لوں، یہاں لے لوں، وہاں لے لوں، قسطیں دے دوں، دیتا ہی رہتا ہے۔ بعض اوقات انسان ساری زندگی قسطیں ہی بھرتا رہتا ہے اور اس کو موقع نہیں ملتا۔ لیکن آخرت کے لیے کتنی قسطیں بھیج رہے ہیں ہم؟ کیا ڈیلی کوئی ایسا کام ہے جو صرف میری قبر کے لیے؟ کوئی ایسا کام ہے جو میرے اس عالم میں میری قبر میں؟ آپ جائیں قبرستان، ماشاءاللہ وادی حسین آپ نے وہ سولر سسٹم لگایا ہوا ہے، اوپر سے قبر روشن ہے، اندر سے قبر میں نے خود روشن کرنی ہے۔ کوئی سولر سسٹم جو ہے وہ اندر سے قبر کو روشن نہیں کرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے قبرستان سے، کیا دیکھا؟ قبر میں عذاب ہے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گزرے، دیکھا قبر میں عذاب نہیں ہے۔ کہا پروردگار کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ اس کی اولاد میں سے ایک بچے نے ایک پل ٹوٹا ہوا تھا، اس پل کو جوڑ دیا تو لوگ چل رہے ہیں، اس نیک کام کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی ایک بچہ قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا ثواب مرحوم کے قبر میں جاتا ہے۔ بہرحال آج کل ہم دنیا میں سب کچھ پڑھاتے ہیں قرآن کے علاوہ، بہرحال قرآن کی تعلیم، تربیت، یہ سرمایہ ہے عزیزان محترم۔ خوب یہ انسان کو خود کر کے جانا ہے، اپنی آخرت کا نظام خود کر کے جانا ہے۔ اگر آج آپ کے پاس تھوڑا سا وقت نہیں ہے اپنے آپ کے لیے کہ آپ رات کو اٹھیں اور خدا کی بارگاہ میں مناجات کریں، کوئی ایک زندگی میں دعا پڑھ لیں، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ خدا کی بارگاہ میں جتنا گڑ گڑائیں گے خدا اتنا آپ کی موت کو آسان بنائے گا۔